علی گڑھ اسکول کے ایک مختصر تعارف پر مشتمل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے اپنے ایپیسوڈ میں اس کا تذکرہ کیا تھا کہ آج ہم علی گڑھ اسکول کے تعارف پر گفتگو کریں گے۔ یہ بات تو بتانا شاید زیادہ ضروری ہے کہ علی گڑھ اسکول کا نام دو شخصیتوں نے استعمال کیا ہے۔ حسین نصر جو ایک معروف سائنس کے ایک معروف ہسٹورین، اور ضیاء الدین سردار جو کہ ایکولی ویل نون ایک تھنکر ہیں۔ ان حضرات نے اپنے لٹریچر میں علی گڑھ کے گروپ کو علی گڑھ اسکول کہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کہنے کی یہ ہے کہ یہ گروپ علی گڑھ میں بنا اور علی گڑھ میں ہی اس کی پرورش ہوئی اور یہیں پر یہ پنپا بھی۔ اس سے قبل کہ ہم تعارف کی طرف بڑھیں، اس کا جو پس منظر ہے کہ علی گڑھ گروپ یا علی گڑھ اسکول کس پس منظر میں قائم ہوا، یہ بتانا شاید خاصی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ گزشتہ صدی کی 80 کی دہائی کا جو ابتدائی دور ہے، اس دور میں طلباء اسٹوڈنٹس خاصے متحرک تھے، مسلم اسٹوڈنٹس، اور ان میں سے ایک بہت بڑا گروپ ایسا تھا جو یہ چاہتا تھا، یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ وہ اپنی سرگرمیوں کے اعتبار سے جس ایک ڈائنامک، ایک پروگریسو، کنٹمپریری اسلامک سوسائٹی کے قیام کی جو جدوجہد میں وہ شامل تھا اور خود بھی کر رہا تھا، اس جدوجہد میں یا اس سوسائٹی کے، اس نوع کی سوسائٹی کے قیام میں سائنس کا رول کچھ ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات سب کو معلوم تھی، سب دیکھ رہے تھے کہ سائنس بتدریج اور بڑی تیزی سے معاشرے کو تبدیل کر رہی تھی۔ اپنی انوویشنز اور اپنی تحقیقات کے نتائج کے اعتبار سے بہت سے مسلمات ٹوٹ رہے تھے، بہت سی ویلیوز زد میں تھیں۔ تو سوال یہ تھا کہ جس سوسائٹی کو آپ قائم کرنا چاہتے ہیں، اس سوسائٹی پر کیا آپ نے سائنس پر غور کیا ہے کہ سائنس کا رول کیا ہے، کیا ہوگا؟ یہ ہمارے ہاں، ہمارے پورے اس وقت کی جدوجہد میں یہ خانہ خالی تھا۔ لیکن یہ جو اسٹوڈنٹس مختلف لیول سے فارغ ہوئے اور پھر یہ اکٹھا ہوئے، تو اس میں ایک یہ خواہش پیدا ہوئی کہ سائنس کا مطالعہ اس اعتبار سے کیا جائے کہ یہ معاشرے کو کس کس طرح سے اور کن کن سطحوں پر متاثر کرتی ہے یا کر رہی ہے۔ یعنی سائنس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے سوسائٹی کے پس منظر میں۔ تو چنانچہ یہ محسوس کیا گیا کہ جو لائک مائنڈڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کو مجتمع کیا جائے اور ایک منظم شکل دے کر یہ کوشش کی جائے کہ اس طرح کے مطالعات کا آغاز ہو۔ چنانچہ 1982 میں ایک ادارہ سینٹر فار اسٹڈیز آن سائنس کے نام سے قائم ہوا، جس کی ابتدائی ذمہ داری خود میرے اوپر تھی۔ میں نے ہی ابتدا میں اس کی نقشہ گری کی، یا یہ کہیے کہ نقشہ گری کا آغاز کیا، اور پھر جلد ہی میرے ایک دوست ڈاکٹر رئیس احمد، جن کا خود کا بیک گراؤنڈ بھی سائنس تھا بلکہ کیمسٹری تھا، اور جو پونا میں استاد تھے، وہ اپنی جاب چھوڑ کر اس عظیم کام کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا اور علی گڑھ آ گئے۔ 3-4 سال کے اندر باٹنی سے کا بیک گراؤنڈ رکھنے والے ڈاکٹر محمد ریاض کرمانی نے بھی ہمارے اس ادارے کو جوائن کیا۔ اس طرح سے یہ 3 افراد پر مشتمل، یا یہ کہیے کہ 3 کور افراد پر مشتمل ایک گروپ سینٹر فار اسٹڈیز آن سائنس کے نام سے یہاں منظم ہوا علی گڑھ میں، اور ایک مطالعے کی انہوں نے کا آغاز کیا۔ بتدریج اس میں اور لوگ بھی شامل ہوتے گئے۔ اس میں جو معروف لوگوں میں ڈاکٹر محمد رفعت، فزکس کا بیک گراؤنڈ تھا، پروفیسر مسعود احمد جن کا بایو کیمسٹری کا بیک گراؤنڈ تھا، پروفیسر محمد افضال جن کا زولوجی کا بیک گراؤنڈ تھا، پروفیسر یوسف امین جن کا بیسیکلی میڈیسن کا بیک گراؤنڈ تھا۔ اس طرح کے لوگ، ڈاکٹر کلیم الرحمان جو ان کا خود فشریز کا سے ان کا تعلق تھا، اور پھر بہت جلد ہی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے انجینئر جمشید اختر صاحب۔ ان کے علاوہ
جامعہ ہمدرد کے سابق وائس چانسلر پروفیسر محمد اقبال بھی اس پورے گروپ کا بہت ایک اہم حصہ تھے اور ڈائنامک حصہ تھے. یہ تمام لوگ شامل ہوئے اور مختلف انداز سے اس کاز کے لیے کام کرنے لگے آہستہ آہستہ اپنے اپنے طور پر, اور کبھی کبھی ہم سب مجتمع بھی ہوتے. اور پھر ایک جنرل کا قیام, جنرل اسلامک سائنس کے نام سے شائع کرنا شروع کیا, اردو کے رسالہ آیات نکالنا شروع کیا, ماس نیوز لیٹر کے نام سے ایک ہر 2 مہینے پہ ایک نیوز لیٹر کا اشاعت شروع ہوئی, کچھ اورینٹیشنز پروگرام کے ہوئے, منعقد کیے گئے. اسی طرح سے کچھ سیمینارز, ورکشاپ, اس طرح کے پروگرام ہمارے یہاں ہونے لگے. اس کے نتیجے میں ایک یعنی کہ ایک گروپ کی ایک آئیڈینٹی اور نقطۂ نظر ہمارا بننے لگا اور سامنے آنے لگا. یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ جب یہ گروپ بن رہا تھا, یعنی اس کی یہ تخلیق ہو رہی تھی, اس وقت عالمی سطح پر وہ تمام اسکولز آف تھاٹ جن کا تذکرہ میں نے گزشتہ ایپیسوڈس میں کیا ہے وہ موجود تھے, وہ اپنا کام کر رہے تھے. یہ لازمی بات ہے, جب یہ گروپ یعنی علی گڑھ اسکول بننا شروع ہوا تو ان تمام اسکولز آف تھاٹ کا مطالعہ ہم نے کیا, کرٹیکل مطالعہ کیا. اس میں سے بعض لوگوں کو, سے بعض چیزوں کو ہم نے ایکسیپٹ کیا, بعض چیزوں کو ہم نے ریجیکٹ کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں مختصراً کہ مثال کے طور پر بکائزم ایک بہت امپورٹنٹ اسکول آف تھاٹ تھا اس وقت, لیکن ہم اس بات پہ قائل تھے کہ قرآن کے ذریعے کسی سائنٹیفک فائنڈنگ کو اتھینٹیکیٹ کرنا یا سائنس کے ذریعے قرآن کی کسی فائنڈنگ کو اتھینٹیکیٹ کرنا, ہم اس کے اس وقت بھی مخالف تھے اور آج بھی مخالف ہیں. لیکن اب ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قرآن اپنی ڈسکورس کے دوران, ڈسکورس کے پریزنٹیشن کے دوران ایسے متعدد الفاظ و اصطلاحیں استعمال کرتا ہے جن کے میننگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بعض اوقات خالصتاً سائنس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور مزید اگر انویسٹیگیشن کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی بہت سے وہ گیپس جو سائنس نے چھوڑ دیے ہیں ان کو قرآن فل اپ کرتا نظر آتا ہے, اور یا یہ کہ پھر کچھ اور چیزیں قرآن فراہم کر رہا ہے, خاص طور سے جیسے ارتقاء حیات کے سلسلے میں اور انسانی پیدائش کے سلسلے میں, کائنات کی پیدائش اور اس کے ارتقاء کے سلسلے میں, خود ارتقاء جو ہے انسان کا, اس کے سلسلے میں ایسا لگتا ہے کہ قرآن کچھ باتیں ایسی کہہ رہا ہے جو اس وقت ہمارے جو سائنس کا نقطہ نظر ہے اس سے مختلف بھی ہیں اور اس کے پیرلل بھی ہیں, کچھ اس طرح کی باتیں ہیں. تو گویا یہ پوزیشن بکائزم سے مختلف پوزیشن ہے, لیکن آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے. اسی طرح سے جو اسلامائزیشن آف نالج کے پس منظر میں جو بات ہوئی, ہم اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ نالج کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم بہرحال یہ محسوس کرتے ہیں کہ نالج کس ڈائریکشن میں گرو کرے اور نالج کی ترجیحات کیا ہوں. نالج کا ڈائریکشن اور نالج کی ترجیحات, ان کو اسلام کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو اسلامائز ہو سکتی ہیں, لیکن نالج ایز سچ یہ چیز اسلامائز نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا نقطہ نظر ہے, آج بھی ہے, اس وقت بھی ہمارا کرزم کچھ اسی نوعیت کا تھا. پھر یہ جو انٹیوشنزم کے نام سے جو ہم نے ایک اسکول آف تھاٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں اور بڑی شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ اس اسکول آف تھاٹ کے لوگوں نے, بالخصوص حسین نصر اور گنونائٹس نے, جو سائنس پر اور سائنس کے اثرات پر جو تنقید کی ہے وہ بڑی جاندار تنقید ہے. ان کا یہ کہنا کہ پورے معاشرے نے سائنس کے نتیجے میں, سائنس کے اثرات کے نتیجے میں پورے معاشرے نے اپنی بہترین روایات سے پورا معاشرہ محروم ہو گیا ہے, اور انسان ایز این انڈیویجول اپنی انر ریچز سے محروم ہو گیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ آبزرویشن ہے, اور اس نقطے پر جو تنقید سائنس پر کی گئی ہے وہ بہت جاندار تنقید ہے. اسی طرح سے جو تصور انہوں نے اس کا دیا ہے انٹیوشن کا, کہ سائنس کے اندر انٹیوشن آپریٹیو ہوتا ہے, ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یس سائنس کے اندر انٹیوشن ہوتا ہے. لیکن یہ بات بھی تسلیم ہے کہ انٹیوشن اس وقت ہی سائنٹیفک یا سائنٹیفک اس کا اسٹینڈرڈ یا سائنٹیفک اس کی پوزیشن مستحکم ہو پاتی ہے جب وہ انٹیوشن ایکسپیریمنٹلی ثابت ہوتا ہو. اسی طریقے سے حسین نصر کا یہ بات کہنا کہ اس دنیا کے اندر اس کائنات میں مختلف لیولز آف ایگزسٹنس ہیں, ان لیولز آف ایگزسٹنس میں سے کسی کا انکار نہیں کیا جا سکتا, اور ہر لیول آف ایگزسٹنس کے مطالعے کا
طریقہ الگ الگ ہے. ہمیں ان الگ الگ طریقوں کو ریکگنائز کرنا چاہیے. ہم اس سے بالکل سبسکرائب کرتے ہیں. وی بلیو ان اٹ. یعنی پلورلٹی آف ایگزسٹنس اینڈ پلورلٹی آف میتھڈ. یہ ہمارا بھی نقطہ نظر ہے. ہم اس گرونائٹس کے یا یہ کہیں کہ انٹویشنسٹ کے کا جو نقطہ نظر ہے اس سے 100% ایگری کرتے ہیں. پھر ایک نقطہ نظر جو کہ اجمالیز نے پیش کیا ہے، جس میں ان کا کہنا یہ ہے، اور بالکل صحیح کہنا ہے، کہ سائنس ایک تہذیبی معاملہ ہے، ایک تہذیبی عمل ہے. جو مغربی سائنس ہے یہ خالصتاً مغربی ویلیوز، مغربی ورڈ ویو اور مغربی جو نقطہ نظر ہے، جو تہذیب ہے، اس کی پروردہ ہے. اسی طرح سے کہ ورڈ ویو اور ویلیوز جو ہیں ان کا ایک بہت ہی واضح رول ہے سائنس کی گروتھ کے اندر. ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں. ان حضرات نے، اس اسکول کے لوگوں نے جن 10 ویلیوز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے قرآن سے، ہمیں سمجھتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے ایسا، اور یہ ویلیوز واقعی ہیں، یہ آپریٹیو ہوتی ہیں. اور انہوں نے ماضی میں بھی سائنس کی گروتھ کو جو اسلامک ورلڈ میں ہوئی تھی ماضی کی، اس میں ان کا اس میں رول رہا ہے. یہ وہ اثرات تھے جو ہم نے ان جو اس وقت کے جو ایگزسٹنگ گروپ تھے ان سے ہم نے حاصل کیے، اور ان سے اتفاق بھی کیا، ان سے اختلاف بھی کیا. یہ وہ چند باتیں تھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ امتیازات بھی ہیں. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ قرآن اس کائنات کو کہتا ہے کہ ہم نے اس کو مسخر کر دیا ہے. ایسا لگتا ہے قرآن عقل کی جو اہمیت دیتا ہے، ایسا لگتا ہے پوری کائنات عقل کی زد میں ہے، اور عقل کے ذریعے اس کو پروب کیا جا سکتا ہے. یہ ایکسپلوریبل ہے، یہ ریسرچیبل ہے. بلکہ تسخیر کرنے کے نتیجے میں ایسا لگتا ہے کہ قرآن یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کائنات انوائٹ کر رہی ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو غور و خوض کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن نے جو متعدد آیتوں میں اس کائنات پر غور و خوض کرنے، اس کے مظاہر پر غور و خوض کرنے کی جو دعوت انسان کو دی ہے، وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ اس کائنات کا مطالعہ ہونا چاہیے، اور مطالعے کے نتیجے میں ظاہر ہے جو نتائج نکلیں گے ان کا استعمال کرنا چاہیے. یہ ہمارا ایک مستقل ایک نقطۂ نظر ہے. ایک دوسری بات جو میں نے عقل کے سلسلے میں کہی، نقطۂ نظر ہمارا یہ ہے کہ پیور عقل یا پیور ریزن بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ ریزن بھی ایگزسٹ کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سویلائزڈ ریزن. پیور ریزن تو وہ ہے جس کو ہم کہیں گے ایک وائلڈ ریزن ہے، وہ یعنی وہ کچھ حدوں کو نہیں مانتی. پیور عقل جو حدوں کو نہیں مانتی. لیکن ایک عقل وہ بھی ہوتی ہے جو حدوں کو تسلیم کرتی ہے. قرآن عقل کو ان کی حدیں سکھاتا ہے، حدیں بتاتا ہے، یعنی عقل کو سویلائز کرتا ہے. چنانچہ قرآن کے نزدیک اس وائلڈ عقل کی بھی اہمیت ہے، لیکن زیادہ اہمیت عقل سلیم کی ہے. اور اس پوری سائنس میں دونوں عقلوں کا آپریشن ہے، دونوں عقلیں کام کرتی ہمیں نظر آتی ہیں. ایک بات یہ بھی بتاتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں جو سائنس کا ارتقاء ہوا ہے اور بہت زبردست ارتقاء ہوا ہے، اس میں اسلامک ورلڈ ویو اور اسلامک ویلیوز بہت واضح طور پر آپریٹو نظر آتا ہے. ایک اور چیز جو ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہے، وہ تاریخ کے بعض فیزز میں ایسا لگتا ہے جیسے کچھ مذہبی گروہوں میں اور سائنس یا پرو سائنس گروہوں میں ایک قسم کی چپلش ہوئی ہے. بنیادی طور پر یہ چپلش سائنس کی بنا پر نہیں ہوئی، بلکہ جو میٹافزیکل جو ریمیفیکیشن تھیں اس وقت کی تھنکنگ کی، ان سے اور مذہب کے بعض علمبرداروں کے درمیان اس کا اختلاف ہوا ہے. سائنس کبھی کنٹروورشل نہیں ہوئی. جیسا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا کرٹیک سائنس پر یا فلسفے پر امام غزالی ہیں، لیکن امام غزالی کے سخت کرٹزم کے باوجود ان کے بعد کا جو 150-200 سال کا زمانہ ہے وہ اسلامی تاریخ کا سنہرا زمانہ مانا جاتا ہے. اس سے معلوم ہی ہوا کہ وہ کرٹزم کا لیول بیسیکلی الگ ہے، اور اس کا سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ پوری تاریخ میں جو ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے وہ انوویٹیو ایکٹیویٹیز ہوں، چاہے وہ کریٹیو ایکٹیویٹیز ہوں، یا اس طرح کی جو تحقیقی ایکٹیویٹیز ہوں، ان تمام میں پوری سوسائٹی نے، اسلامک سوسائٹی نے مکمل طور پر ایک آزاد فضا فراہم کی ہے.
اس میں کسی قسم کی قدغن نہیں لگائی گئی، کوئی پابندی کبھی نہیں لگائی گئی، پابندی کے تصور ہمارے نہیں ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ سائنس کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ بنیادی طور پر اس کے اندر وائلنس پایا جاتا ہے۔ وائلنس اس بنا پر کہ سائنس ریڈکشن کے ذریعے کام کرتی ہے، یعنی چیزوں کو ہول کو توڑتی ہے چھوٹے چھوٹے پارٹس کے اندر، اور اس مقام پر پہنچنا چاہتی ہے جو چھوٹے سے چھوٹا حصہ ہے، اور پھر یہ سمجھتی ہے کہ اس کے مطالعے کے ذریعے سے ہم پورے ہول کا آئیڈیا بھی لے سکتے ہیں۔ یہ اس نے بہت کام کیا ہے اس طریقے نے، یعنی ریڈکشن کے طریقے نے، اس کے نتیجے میں سائنس بہت گرو کی ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں ہوا بھی یہی ہے کہ ہم اس بات میں بلیو، یا ماڈرن سائنٹسٹ اس بات میں بلیو کرنے لگا ہے کہ جب تک آپ چیزوں پر وائلنس نہیں کریں گے اس وقت تک وہ اپنی جو اندر کی ریئلٹیز ہیں ان کو ریویل نہیں کریں گی۔ تو یہ جو وائلنس ہے صرف اشیاء پر، چیزوں پر، آبجیکٹس پر ہی نہیں بلکہ بتدریج پر یہ معاشرے پر اور انسانوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی بنا پر آج کی جو سائنس ہے وہ اس میں وائلنس کا اچھا خاصا رول ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ بات بھی ہے کہ سائنس نے بہت سے مسائل حل کیے ہیں لیکن بہت سے مسائل پیدا بھی کیے ہیں، یہ بات بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ 100% سائنس صرف فائدے کی چیز نہیں ہے بلکہ اس نے بہت سے نقصانات بھی پیدا کیے ہیں اور بڑے مسائل بھی اس نے پیدا کیے ہیں۔ وہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب اس سے ان سب چیزوں سے واقف ہیں۔ اور خاص طور سے جب سائنس کا انٹیگریشن کیپٹلزم کے ساتھ ہوا ہے تو یہ بات تسلیم کرنی چاہیے اب کہ ظلم کی نئی ڈائمنشن سامنے آ گئی ہیں، معاشرے پر، فرد پر شدت کے ساتھ بڑی شدید ظلم کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ اٹ از ناٹ مے بی بیکاز آف کیپٹلزم، مے بی بیکاز آف سائنس، لیکن ان دونوں کے انٹیگریشن کے نتیجے میں یہ چیز بہت ہائی لائٹ ہوئی ہے، اور اس کا جو ظلم کا جو پہلو ہے سائنس کا، یہ بہت ابھر کر سامنے آیا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ ہمارا یہ احساس ہے کہ اسلامک ورلڈ ویو میں رہتے ہوئے اور اسلامک ویلیوز کو تسلیم کرتے ہوئے، ان کو اپناتے ہوئے، سائنس بنیادی طور پر ایک روحانی، معاشی، ایک معاشرتی ارتقاء کا باعث بن سکتی ہے اور بنی ہے، اور اس کے نتیجے میں قوت کا حصول بھی ممکن ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ اس ورلڈ ویو میں رہ کے کام کرے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائنس جو ہے اس کے اندر ہر طرح کا پوٹینشیل ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اس کو یہ خاص ورلڈ ویو میں رہ کر، اسلامک ورلڈ ویو میں رہ کر بحیثیت مجموعی انسانوں کی فلاح کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں پھر اس نقطے کی طرف آتا ہوں کہ ہمارا بنیادی مقصد ایک سوسائٹی کا قیام تھا، ایک ایسی سوسائٹی جو کہ ڈائنامک بھی ہو، جو کہ کنٹمپریری ہو، جو کہ پروگریسو ہو، اور اس کو ہم اسلامک سوسائٹی کہہ سکیں۔ تو یہ جو سائنسی پکچر بنی ہے جس میں ہمارا جو علی گڑھ اسکول بلیو کرتا ہے، یہ کس حد تک اس طرح کی سوسائٹی کے قیام میں ہیلپ فل ہے، یہ ایک سوال باقی ہے آج بھی۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت جو قوتیں، جو گروہ، جو آرگنائزیشنز اسلامی معاشرے کے قیام کے سلسلے میں جدوجہد کر رہی ہیں، ان کے بارے میں یہ بات اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ سائنس کی اس ڈائمنشن سے بالکل نابلد ہیں، ناواقف ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ ان کا جو لٹریچر ہے، جو دعوتی لٹریچر ہے، جو لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے، واضح نہیں کی گئی، بلکہ سائنس کا یہ حوالہ بھی نہیں ملتا۔ اب اگر یہ بات واضح ہے کہ کسی سوسائٹی کی گروتھ میں، اس کے اسٹرکچر میں، اس کی ری اسٹرکچرنگ میں سائنس کا کوئی ڈائنامک رول ہے، تو یہ بات ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا اسلامک سوسائٹی میں یہ رول نہیں ہوگا؟ یہ رول ہوگا، یقیناً ہوگا، لیکن ہم نے ابھی اس کو ریکگنائز نہیں کیا ہے۔ چنانچہ وہ کوششیں جو کسی اسلامک سوسائٹی کو قائم کرنے کی اس وقت کی جا رہی ہیں، وہ اس وقت تک نامکمل رہیں گی جب تک اس رخ کو، اس ڈائمنشن کو، ڈبیٹ کی اس ڈائمنشن کو اپنایا نہیں جائے گا۔ یہ آج کا یہ مباحثہ اس پورے مباحثے کی اس سلسلے کو ختم کر رہا ہے جو ہم نے اسلام اور سائنس کے نام سے چند مہینے قبل شروع کیا تھا، اور یہ چند ایپیسوڈز میں ان کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ بینیفیشل رہا ہوگا، لیکن میں ایک آخری ایپیسوڈ اس سلسلے میں پیش کرنا چاہوں گا کسی مرحلے میں انشاءاللہ، اور اس کے بعد یعنی جو نیکسٹ مرحلہ ہوگا، نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا، وہ اس پورے صورتحال کو کور کرتے ہوئے ہوگا۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ مختصر سے ایک ایپیسوڈ اس اختتامیہ کے طور پر یا ایپیلوگ کے طور پر پیش کر سکوں۔
اس کے بعد ہم ایک نیا پروگرام انشاءاللہ شروع کریں گے جس کا نام ایروز آف انٹلیکٹ ہے. ایروز آف انٹلیکٹ یعنی ناوک ہائے فکر و دانش. ناوک کہتے ہیں ایرو کو، تیر کو، ناوک ہائے فکر و دانش. اس نام سے انشاءاللہ ہم ایک پروگرام کریں گے. ہر ہفتے اپلوڈ ہوگا. چھوٹے موضوعات ہوں گے لیکن بہت ہی انٹیگریٹڈ موضوعات ہوں گے اس ڈسکشن سے جو ہم اب تک کرتے آ رہے ہیں، اور جو نئی ڈائمینشن انشاءاللہ اب ہمارے سامنے کھلیں گی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.